اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ اور نہر زبیدہ سے شہرت حاصل کرنے والی عباسی ملکہ ام جعفر زبیدہ خلیفہ ہارون الرشید کی چچا زاد اور بیوی تھیں۔ ان کا نام امت العزیز تھا۔ ان کے دادا ابو جعفر المنصور بچپن میں ان سے خوب کھیلا کرتے تھے۔ وہ انہیں زبیدہ دودھ بلونے والی مدھانی کہہ کر پکارتے تھے، چنانچہ سبھی اسی نام سے پکارنے لگے اور اصل نام بھول ہی گئے۔ یہ نہایت خوبصورت اور ذہین و فطین تھیں۔ جب جوان ہوئیں تو خلیفہ ہارون الرشید سے ان کی شادی ہو گئی۔ ہارون الرشید نے اس شادی کی خوشی میں ملک بھر سے عوام و خواص کو دعوت پر بلایا اور اس قدر مال تقسیم کیا جس کی مثال تاریخ اسلامی میں مفقود ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ بنت جعفر حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آئیں۔ انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے کر ایسا فقید المثال کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ ملکہ زبیدہ کی خدمت کے لیے 100 نوکرانیاں تھیں جنہیں قرآن حکیم یاد تھا اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ ان کے محل سے قرأت کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح آتی رہتی تھی۔ ملکہ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ میں ایک نہر بنوانے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے مختلف علاقوں سے ماہر انجینئرز بلوائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین سے نہر نکالنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس عظیم منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبہ کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا، آپ نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہیں، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر یہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے چیف انجینئر سے کہا کہ اس کام کو شروع کرو، خواہ کلہاڑے کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ آتا ہو۔ نہر کی کھدائی شروع کر دی گئی۔ جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگران حضرات نے ان اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کیں۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھیں۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا برد کر دیا اور کہنے لگیں، الہی، میں نے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا، تو بھی مجھ سے قیامت کے دن کوئی حساب نہ لینا۔